أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-I'raf, ayah number 117 till 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Surah Yunus, ayah number 79 till 81. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Surah Al-Isra, ayah number 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Surah Taha, ayah number 65 till 69. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Surah Al-Mu'minun, ayah number 115 till 118. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Surah Al-Safat, ayah number 1 till 10. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا
فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سورة الفصلت آية number 44. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. سورة الأحقاف آية number 13. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. سورة الفتح آية number 4. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. سورة الفتح آية number 26. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. سورة الرحمن آية number 31 till 34. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الحشر آية number 21 till 23. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سورة القلم آية number 51. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
قل له كفوا أحد. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خیر کتاب اور خیر حدیث سے آپ کو معلومات دینے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے جو علم ہم کو دیا ہے اس میں اضافہ فرمائے، اور جو عمل کرنے کے لیے ہم جمع ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جادو کا علاج. میری بہنوں، جادو کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً میں نے آپ کو سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بتایا تھا کہ جادو کیا چیز ہوتی ہے. تو پھر سے مختصراً بتاتے ہوئے آگے بڑھوں کہ حقیقت کیا ہے جادو کی. مختصراً یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بعض لوگوں نے انکار کر دیا کہ جادو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جادو ہوتا ہے اور اس کے یعنی کیا کہتے ہیں کہ مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ایک بات تو بڑی یہ ہے کہ پہلے تو جادو پہچاننا ہی مشکل ہوتا ہے کہ جادو ہے یا نظر بد ہے، کیا ہے. یعنی مطلب ہے کہ ہر چیز جادو نہیں ہوتی، بلکہ بعض وقت انسان بیمار بھی ہوتا ہے، بعض وقت ذہنی مریض بھی ہوتا ہے. اور ایک اچھی یہ جو باتیں بول رہی ہوں بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا. بعض اوقات بندہ ذہنی مریض ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جادو میں ملوث ہو گیا ہے، کسی نے اس پر جادو کروا دیا یہ سمجھتا ہے، لیکن وہ ذہنی مریض ہوتا ہے. بعض وقت کیا ہوتا ہے نظر بد لگ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا. اچھا، فرق کیا ہے نظر بد میں اور جادو میں؟ جادو کا لانگ ٹرم چلتے رہتا، آہستہ 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 کر کے ہوتا، اور نظر بد کا کیا ہوتا ہے امیڈیٹ ہو جاتا ہے. نظر بد امیڈیٹ لگتی ہے، اور امیڈیٹ نظر بد کا یعنی آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب کا جب بھی ہو جاتا ہے نظر بد کا اثر. تو بہرحال یہ کہ اس کو پہچاننا ہے پہلے ہمیں کہ جادو ہی ہے یا پھر ذہنی مریض ہے، یا پھر یعنی ذہنی مریض یعنی مطلب ہے کہ ذہن میں ایسا آتا نا کہ خیالات کے شاید کسی نے کچھ کرا دیا، بعض لوگوں کو رہتا نا کہ مطلب ایسا ہر بات کو کچھ بھی ہوا، چھینک آئی کسی نے کچھ کرا دیا، کھانسی ہوئی کسی نے کچھ کرا دیا، پیٹ میں درد ہوا کسی نے کچھ کرا دیا، یعنی مطلب ہے کہ ہر بات پر کسی نے کچھ کرا دیا. تو یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے انسان دیکھے کہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ میں نے کیا کھایا تھا، کیا میری غذا میں روٹین تھی، کیا ہوا تھا، کچھ چینج ہوا تھا، یہ تمام چیزیں چیک کر کے اس کے بعد یعنی طبیب کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. اگر ٹریٹمنٹ میں کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا، ڈاکٹر بول رہا ہے کہ نہیں ہر چیز نارمل ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہر چیز نارمل ہے، اس کے باوجود آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور اس کی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو برے خواب پڑتے ہیں. تو اگر کسی کو برے خواب پڑ رہے ہیں، کسی کو اس قسم کی کیا کہتے ہیں کہ طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، یا غیر معمولی کیا کہتے ہیں نقصانات ہو رہے ہیں، کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالے نقصان، کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالے نقصان، غیر معمولی کنٹینیوس نقصانات ہو رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کو جادو کی علامتیں سمجھ آئی، یعنی اور بھی علامات ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ میں گروپس میں شیئر کروں گی. مختصراً بتاتے ہوئے آپ کو آگے بڑھ رہی ہوں. اہم پوائنٹس ہیں، اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو جب آپ یعنی دوسرے جو میں لنکس آپ کو شیئر کروں گی، جو علاج آپ کو بتاؤں گی، وہ علاج کرتے وقت یہ جو باتیں بتا رہی ہوں میں وہ کمپلسری ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں. جیسے کہ علاج میں تو بہت سارے علاج ہیں، یعنی کیسے طریقے سے اس کو دفع کرنا ہے وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن مختصراً یہ ہے آپ کو
کہ پہلے یعنی وہ علاج کب فائدہ مند ہوگا آپ کو، یہ بتانے جا رہی ہوں آج میں آپ کو کہ یہ علاج کب فائدہ مند ہوگا آپ کو. یعنی پہلی بات تو آپ نے ڈائگنوز کرنا ہے کہ وہ بات صحیح سچ میں جادو ہی ہے یا صرف ہم یعنی وہم کے شکار ہیں. تو اگر جادو ہے تو پھر وہ جادو کا یعنی سمٹمز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ بیمار پڑتے ہیں، کئی علاج کرانے کے باوجود بھی صحیح نہیں ہوتے. تو یہ تمام چیزیں یعنی لفظ جادو یا نظر بد کے ذریعے سے جو انسان بیمار پڑتا ہے یا اسے نقصان پہنچتا ہے، تو اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا کہ قل هو الذین، جیسے ابھی یہ بہن عائشہ آپ کے سامنے تلاوت قرآن کر رہی تھی تو الحمدللہ اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ قل هو الذین آمنوا ھدی وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، یعنی مومنوں کو یہ بتا دو کہ اس کے اندر یعنی اس قرآن کے اندر اس سے شفا ہے، من سے یعنی اس سے شفا ہے. قل هو الذین آمنوا ھدی وشفاء ورحمۃ للمؤمنین، ہدن ہے ہدایت ہے، شفا ہے رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو شفا ہے، شفا کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بندہ جب بیمار پڑتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے تو اس کو پریشانی سے نکالنے کے لیے، اس کو بیماری سے دور کرنے کے لیے شفا یاب کیا جاتا. تو اس کو جو شفا ملتی ہے تو وہ شفا کیا ہوتی ہے؟ وہ شفا یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو اللہ نے شفا کہا، قرآن کو اللہ. اچھا، اور ایک بات کیا ہے کہ بندہ کیا سمجھتا ہے کہ جب وہ بیمار پڑتا ہے تو اسی وقت اسے شفا کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ بیمار پڑتا ہے تو بندہ سمجھتا کہ اسی وقت اس کو شفا کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھتا کہ جب جادو ہو جاتا نا اس کے اوپر، تو جادو ہوا تو تبھی وہ آیتیں لگانا ہے آیت الشفا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آیت الشفا آپ کو نہ صرف جادو کے لیے بلکہ کون سی بھی بیماری، یعنی آپ کو سر درد بھی ہوتا ہے، آپ کو بخار بھی آتا ہے، بخار کی شدت ہوتی ہے، تو پہلے ہمیں یعنی ہم مسلمان ہیں، عقیدہ اللہ پر ہے ہمارا، اور ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر ہے کہ اللہ ہی ہمیں شفا دینے والا ہے. یعنی شافی کل، یعنی پوری کی پوری شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ بات ہم جب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بات ہم جب یقین کے ساتھ سمجھ جاتے ہیں تو میری بہنوں، جیسا کہ حدیث کے ایک حوالہ دے کے آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تھے تو سخت ترین بیمار پڑ گئے تھے. جب آخری وقت تھا تو بخار بہت شدت کا تھا. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، مجھے معوذتین پڑھ کر دم کرو، مجھے معوذتین پڑھ کر دم کرو، آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو. یعنی اس سے یہ ہمیں مسئلہ نکلتا ہے کہ بندہ کوئی بہت زیادہ سخت بیمار ہے، وہ خود سے نہیں پڑھ سکتا تو کسی اور سے پڑھوا بھی سکتا ہے، کسی اور سے پڑھوا بھی سکتا ہے. آج کل تو سبحان اللہ اتنی سہولیات ہم مل گئی ہیں کہ ہم یعنی مطلب یہ کہ ایک موبائل ہاتھ میں بس ایک بٹن دبانا ہے کہ ہمیں آیت الشفا آ جاتی. یوٹیوب پہ ہمارے آیت الشفا، آپ کو آیت الشفا کی آیتیں آ جاتی، ریسیٹیشن کے ساتھ، بہترین قرات کے ساتھ، بہترین آواز کے ساتھ آپ کو آیت الشفا مل جاتی. تو کہنا یہ ہے کہ آیت الشفا صرف، آیت الرقیہ صرف جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم بیمار بھی پڑتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے قرآن سے علاج کریں. ہاں ضرور دوا بھی کھا سکتے ہیں آپ، جائز ہے دوا کھانا بھی آپ کے لیے، لیکن دوا سے زیادہ پریفرنس آپ کو دینا ہے آیتوں پر، قرآن کی آیتوں پر، قرآن کے کچھ حصوں پر، جیسا کہ علماء اکرام نے بتایا کہ معوذتین ہے. حدیث میں آتا ہے کہ معوذتین شفا کا باعث ہے. سورۃ البقرہ ہے، بقرہ میں شفا ہے، آیت الکرسی میں شفا ہے. سب میں مین جو مستند حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو ہی شفا کہا گیا، آیات الشفا کہا گیا. کس کو؟ سورۃ الفاتحہ کو. بار بار پڑھ کے دم کرے. اچھا، اب بات کہتے ہیں کہ نہیں ہم کتنی بھی مرتبہ پڑھیں لیکن ہمیں یعنی اثر نہیں ہو رہا اس چیز کا، وہ کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا اس سے. تو نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہماری ایمان میں کمزوری، ہماری یقین میں کمی ہے. یہ یقین میں ہمیں کمی نہیں ہونا چاہیے، ہم یقین کے ساتھ پڑھیں. ایسا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، دوا بھی کھا لیے، تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیں گے ذرا سکون ہو جاتا، یا تھوڑا سا پڑھ لیں گے دیکھیں گے اگر ہوا تو شفا بھی مل جا سکتی نا، یا پھر ہوتا نہیں ہوتا دیکھیں گے پڑھ کے تو پھونک دیں گے، اب ہوا نہیں ہوا مرضی اللہ تعالیٰ کی. ایسا نہیں، بلکہ اس ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں، اللہ ضرور شفا دے گا، اللہ میرا ہے، میرا اللہ ضرور شفا دے گا. اب میں یہ پڑھ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور میری سنے گا. دعا کریں
बीमार के लिए, चाहे वो बीमारी नफ्सियाती बीमारी हो, चाहे वो माहौलियाती बीमारी हो, कोई बाहर के कुछ डिसीजेस है, या फिर जादू के जरिए से है, नजर के जरिए, किसी के जरिए से भी है, जादू का ही इलाज नहीं बल्कि हर वो इलाज अल्लाह के हाथ में है। जैसा कि कई पैगंबरों ने तक दुआ की, आपको मालूम होना चाहिए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम जो सख्त तरीन बीमार हो गए थे, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, नऊज़ बिल्लाह, नहीं बोलना ऐसा, कोई अहादीस से ऐसी बात साबित नहीं है। ये हाँ, ये बात साबित है कि आप सख्त तरीन बीमार पड़ गए थे, बस इतना ही बोलना, सख्त तरीन। बाज लोग बोलते इतना बीमार पड़ गए थे, सारे जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, नऊज़ बिल्लाह, नहीं बोलना। अंबिया की ये शान नहीं होती कि उनके जिस्म में अल्लाह कीड़े डाल दे पूरे, नऊज़ बिल्लाह। मरने के बाद भी नहीं डालते अल्लाह ताला, यानी मरने के बाद भी सौ हजारों साल हो जाते, लेकिन अंबिया की जो जिस्म होता है, जिसमें अथर होता है, पाकीज़ा जिस्म होते हैं उनके, और वो जिस्म में कीड़े नहीं पड़ते, मरने के बाद नहीं पड़ते। लोग दुनिया में ही बोल दिए बेचारे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में, ये कहते कि कीड़े पड़ गए, कीड़े पड़ गए, गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल आप बहुत बीमार पड़ गए थे, अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार पड़ गए थे, तो उन्होंने क्या दुआ की थी? रब्बी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। क्या कहा? रब्बी, ऐ मेरे रब, मस्सनी अज़्ज़ुर्रु, यानी मुझको बीमारी ने छुआ है, व अंत अरहमुर राहिमीन। देखिए सुभान अल्लाह, कितना प्यारा अंदाज है मांगने का, कि कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वाला है, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची और तू रहम करने वाला है। इतनी प्यारी दुआ है। तो ये दुआएं, यानी कुरान जब पढ़ेंगी आप तो ये दुआएं मिलेंगी आपको। आप कुरान ऐसे नहीं पढ़ेंगे बस ऐसे पढ़ ले रहे हैं, जुमा जुमा पढ़ लिए रख दिए, या फिर रोजाना भी रेसिटेशन हम 2 रुकू कर लेते, बस ऐसे ही रख देते, नहीं। उसको एज ए सिलेबस की बुक बनाइए, एक पेंसिल लीजिए, ऐसी आयतें आती है तो आप उसको टिक करिए, टिक करके उसको याद कर लीजिए, हिफ्ज कर लीजिए, ताकि कभी भी आपको कोई भी तकलीफ पहुंची, कोई भी बीमारी पहुंची, कोई भी कुछ भी हुआ, तो आप फौरी बोलेंगे रब्बी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ऐ रब मुझे नुकसान पहुंचा है, मुझे तकलीफ पहुंची है, अल्लाह तू रहम करने वाला है। तो सुभान अल्लाह, ये पैगंबरों की जुबानों से दुआ की गई थी, अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने कलाम में उसे शामिल कर दिया, कुरान पाक में उसे शामिल कर दिया। तो फिर हमें चाहिए कि उससे हम भी फायदा उठाएं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या दुआ थी जब आप बीमार पड़ते? व इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन। क्या कहते? व इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, अल्लाह मैं जब भी मरीज हुआ तू ही ने मुझे शिफा दी। क्या बोलेंगे? अक्सर लोगों को देखिए, मैं टैबलेट्स खाते, कुछ भी दवा खाते, या शाफी या काफी या शाफी या शाफी बोल के खा लेते, खाली नहीं। आप ये दुआ पढ़े, व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, अल्लाह मैं जब भी मरीज, व इज़ा और जब मरिज़तु मैं मरीज हुआ, फहुवा यशफीन बस उसी ने मुझे शिफा दी। तो ये इस किस्म की दुआएं अपना मामूल बना ले, और दवाओं पर भरोसा नहीं करे बल्कि दुआ पर ज्यादा भरोसा करे। और बोले कि कोई भी, यानी कोई भी दवा हम खाते हैं, रब के इज्न के बगैर उसमें शिफा नहीं होती, रब के इज्न के बगैर उसमें शिफा नहीं होती। अब जैसा मैं दवाओं के बारे में आपको बता रही हूँ, दुआ भी वैसी है, दुआ भी वैसी है। आपके पुकारने पर जब तक अल्लाह का इज्न नहीं हुआ उसको कबूल करने के लिए, वो चीज कबूल नहीं होती। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि सिद्क़ दिल से उसे पुकारना है। कई लोग ये कहते हैं कि हम पढ़े, इतने खुद पढ़े, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि आपने वो ईमान और वो तवक्कल भरोसे के साथ नहीं किया अल्लाह पर। अल्लाह पर जितना आप तवक्कल करेंगे, हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह पर जितना तवक्कल करोगे, तुम्हारे तवक्कल के मुताबिक तुम अल्लाह को पाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम जितना भरोसा मेरी बहनों करेंगे अल्लाह की जात पर, तो उतना ही हम अल्लाह से पाएंगी अजर, अल्लाह से पाएंगे। अल्लाह पर जिस चीज पर भी आपने भरोसा किया, आपने ये भरोसा किया कि मेरा रब मुझे, यानी एक एक ऐसे वाकयात मैंने पढ़े हैं, अल्लाह अकबर, यानी ऐसे से लोग गुजरे हैं। मैं कोई सहाबा की भी बात नहीं कर रही हूँ, यानी चंद साल पहले भी ऐसे ऐसे यानी वाकयात गुजरे हैं, ऐसे ऐसे वाकयात गुजरे हैं कि एक खातून का मैंने पढ़ा था कि उनको जख्म हो गया था, शदीद जख्म, पैर को मार लग गया था, तो बोले कि मैं दवा नहीं लगाऊंगी, मेरा अल्लाह ही मुझे कम करना। तो लोग बोले कि ये क्या बात है इनकी, बहुत इबादत गुजार थी, बहुत नेक खातून थी। तो बोले कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता, आपको तो इलाज करना, इलाज सुन्नत है। बोले हाँ, इलाज जायज रखा अल्लाह ने, जायज रखा अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि सिर्फ इलाज से ही कम होगा आपका मर्ज। अल्लाह ये कहा कि मेरी मर्जी में किससे भी, यानी पानी से भी अल्लाह कम कर सकता, अल्लाह ताला किसी चीज से भी कम कर सकता। तो बोले मैं बस दुआ करूंगी और मैं अल्लाह की जात पे भरोसा करती हूँ, और अल्लाह मुझे इस बीमारी से शिफा देगा तो देगा ही देगा। मैं कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाऊंगी, कोई चीज नहीं लगाऊंगी।
ایک مثال دے رہی ہوں میں, ایسا نہیں کہ مطلب ایسا کرنا ہی ہے, نہیں بتا رہی ہوں, ایک مثال دے رہی ہوں کہ ان کا بھروسہ, ان کا توکل اتنا اسٹرانگ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ لوگ کہتے ہیں, یعنی ان کے بارے میں ہسٹری آتی ہے, لوگ کہتے ہیں, دلہی کی رہنے والی خاتون تھی وہ, کہ ان کے بارے میں لکھا گیا کہ جب انہوں نے دعا کی اللہ سے شدید اور کہا اے اللہ تو نے زخم دیا, تو ہی کم کر اسے, تو ہی شافی کل ہے, تیرے ہاتھ میں پوری شفا ہے, تو بولے ان چند دنوں میں ان کا زخم سوکھ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے بہنوں, اللہ کے لیے کیا بڑی بات, اللہ کے لیے کیا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اگر خدا نخواستہ جادو میں کسی نے ملوث کر دیا تو کسی کی مجال کے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام کر سکے نہیں. جب دیکھیے ایک چیز ہوتی, ایک مثال دی جاتی, علماء کرام نے ایک مثال دی کہ فار ایگزامپل ایک کتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, آپ کے اوپر بھونکتا ہے, آپ کو ستانے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو کاٹنے آتا ہے, آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, مار کے بھگاتے اس کو. ٹھیک ہے, آپ کے اندر طاقت ہے الحمدللہ, آپ مار کے بھگا دیتے اس کو, کوشش کرتے ہیں اس سے جو ہے نا مارنے کی, پتھر پھینکنے کی, یا لکڑی اٹھانے کی, ڈرانے کی, چیخنے کی, پوری محنت کوشش سب کرتے ہیں, اپنے آپ کو بچاتے. پھر دوسرے دن اسی راستے سے گزرنا, پھر حملہ کر رہا کتا, پھر تیسرے دن, تو کیا کرتے ہیں آپ, کتے کا مالک جو ہوتا ہے, یعنی جس گھر سے نکل کر آپ کو کاٹ رہا ہے یا جس گھر سے نکل کر آپ پر بھوک رہا ہے, تو ویسے تو آوارہ کتے رہیں گے تو میونسپل میں کمپلینٹ کریں گے, آپ بولیں گے کہ یہاں سے یہ نقصان ہوا ہے, اسے ختم کر دو. یعنی ان کتوں پر جس کا اختیار ہے اس کو آپ پکاریں گے جا کر, اب اس کو پکاریں گے تو پرماننٹ اس کا سولوشن ہو جائے گا, وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. اسی طرح جادوگر جو ہوتے ہیں, شیاطین جو ہوتے ہیں, یہ اللہ کے کتے ہیں, یعنی اللہ کے سامنے تو ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے مالک کو پکارنا ہے, کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں. اللہ نے کہہ دیا نا, اللہ نے ابھی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں, جیسے ہم قرآن میں پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حفاظت ہماری کرتا ہے. تو جب اللہ نے وعدہ کیا آپ کو حفاظت کا, تو پھر اللہ کو پکاریے, کہے کہ اللہ مجھے شفا دے, اللہ مجھے اس پریشانی سے بچا لے, اللہ مجھ پر یہ جادو ہوا, اس سے مجھے نکال دے. ابھی جیسے آیتیں پڑھی جا رہی تھی آپ کے سامنے, تو اس میں کیا تھا کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ آیتیں کون سی تھی, اس میں کیا فرمایا گیا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آیتیں آپ کو بتائی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنا بڑا جادوگر آ گیا تھا. آپ تمام کو تو علم ہے اس کا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا اس چیز کو, آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادوگر آ کے بہت زیادہ ٹھہر گئے تھے, آپ مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے آپ کا. کس کا, موسیٰ علیہ السلام کا. تو کیا ہوا تھا اس وقت میری بہنوں, موسیٰ علیہ السلام جیت گئے تھے نا, الحمدللہ سب کو معلوم ہے. لیکن کیسے جیتے, اللہ نے کہا کہ کوئی زور نہیں ہے سوائے اللہ کے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, یعنی اللہ تعالیٰ جب یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ تم اپنے انچر پھینکو, پہلے وہ لوگ اپنے پھینکے انچر, تو کیا ہو گئے, چھوٹے سانپ پورے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے تھے. یعنی کھلا جادو تھا وہ, تو کھلا, سب اپنے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے طرف اتنے سارے سانپ آ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, اور انسان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا اللہ نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں, اپنا عصا پھینکو. ابھی جو آیتیں پڑھی گئی نا اس کے ترجمے میں ہے یہ کہ اپنا عصا پھینکو. جب عصا پھینکے موسیٰ علیہ السلام, تو وہ اللہ تعالیٰ کی کرامت, اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان, اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ بتائی اللہ نے کہ وہ بڑا اژدھا ہو گیا, اور اس نے تمام چھوٹے سانپوں کو وہ نگل گیا. تو کیا مطلب ہوا اس کا, کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے. اللہ نے یہ بات ظاہر کر دی, واقعات کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے کہ کتنا بھی بڑا جادوگر کیوں نہ, وہ تو کیسا بڑا جادوگر تھا, وہ تو اتنا بڑا جادوگر تھا کہ تمام ممالک سے اس کو چیلنج کر کے بلوایا گیا تھا. وہ چیلنج کے ساتھ آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہرا دے گا. لیکن جیسے ہی, یعنی وہ سب میں اس وقت کی دنیا کا سب میں بڑا جادوگر تھا, تو وہ جادوگر نے یہ کہا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, یہ واقع میں جادو نہیں ہے, بلکہ جادو سے ہٹ کے کوئی بہت بڑی طاقت ہے, اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے سامنے تمام طاقتیں سلنڈر ہیں. اور انہوں نے کیا کیا, یہ کہہ دیا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. ان کا سحر, ان کا جادو سب ملیا میٹ ہو گیا, وہ سجدے میں گر گئے. اللہ کے حضور انہوں نے سجدہ کر دیا اور کہا کہ سارا سحر, سارا جادو سجدے میں گر گیا, جادوگر سجدے میں گر گئے. اور انہوں نے کہا کہ قالوا, انہوں نے کہا کہ آمنا برب العالمین, ہم رب العالمین پر ہم ایمان لا لیے. اب اے فرعون, تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. فرعون بولا ارے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ جادوگر
ایسے گر گئے اور موسیٰ کے رب پر وہ ایمان لائے. تو وہ فرعون بولا کہ اگر تم یہ ایمان سے نہیں ہٹے تو تمہارے ہاتھ پیر کٹا دوں گا میں. تو وہ جادوگر بولے کہ ہم اب ایمان لا لیے, ہم جادو نہیں کریں گے, جادو ایک خبیث چیز ہے, ہم جادو نہیں کریں گے, ہم ایمان لا لیے اور ہم اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں گے اور ہمارا رب ہمیں ہماری حفاظت کرے گا, ہمارا رب ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارا رب ہمیں تم سے بچا لے گا. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو, ان کی ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, ساری قوم کو اللہ نے بچا لیا اور فرعون کو اور ان کے ساتھیوں کو ڈبو دیا. اس واقعے سے ہمیں کیا مل رہا ہے کہ جادو جب کیا جاتا ہے تو اللہ مدد کرتا ہے, تم اللہ کو پکارو. ایسا نہیں کہ اس کا علاج کیا ہے, فلاں مرشد کے پاس چلے جا رہے ہیں, فلاں کے پاس چلے جا رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, گھنٹوں چکر لگا رہی ہیں, صبح سے شام نکال دے رہی ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں, بول رہے ہیں بہت خطرناک ہمارے اوپر یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, آپ کیا کریں گے, ان کے پاس جائیں گے, ان کے پاس جائیں گے اور پھنس جاتے جا جا کے جگہ جگہ. ایسی جگہوں پر تو قطعاً جانا نہیں ہے میری بہنوں جہاں پر آپ کو تعویذ باندھنے کے لیے دیا جاتا, جہاں پر آپ کو کوئی کپڑا وپڑا لانے کے لیے کہتے, کوئی کہتے ہیں کہ ماں کا نام بتاؤ, جادوگر اکثر ماں کا نام پوچھتے ہیں, تو ماں کا نام کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی کپڑا منگا رہا ہے, کوئی گھر سے کچھ نیمو منگا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ تمہارے فلاں گھر میں سے ایک چیز اٹھا کے لاؤ, فلاں لاؤ, ان کے کپڑے لاؤ, ان کی ماں کا نام بتاؤ. تو یہ تمام جادوگر ہیں, ان کے پاس نہیں جائے علاج کے لیے. آپ کو کرنا کیا ہے, پہلی چیز اللہ پر توکل کرنا ہے, بھروسہ کرنا ہے. اور بھروسہ کیسا, آپ کے علم کے ذریعے سے. آپ نے علم حاصل کیا, ابھی آپ نے معلوم کیا, اس سے پہلے بھی الحمدللہ آپ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا. صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں بچایا بلکہ سووں ہزاروں کروڑ ایسے لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچایا جب انہوں نے اللہ کو پکارا, اللہ کو پکارا اور خالص ایمان کے ساتھ. خالص ایمان کے ساتھ کل میں ایک یعنی واقعہ پڑھ رہی تھی, تو اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ میں یعنی لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے اور بول رہے تھے کہ اس جگہ پر جائیں گے تو فلاں جن ہے اٹھا کے پھینک دیتا, فلاں کرتا, یہ کرتا. تو وہ صاحب بولے کہ کیا کرتا میرے کو جن, میں جا کے بتاتا ہوں آپ کو. اور وہاں جا کے ٹھہرے وہ ان کا عقیدہ درست کرنے کے لیے کہ اللہ کا زور زیادہ ہے, اللہ کا زور زیادہ ہے اور اللہ ہی سب کچھ ہے, اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. تمہارا ایمان تم اسٹرانگ کرو, تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ کہہ کر کیا کیے کہ جا کر اس جگہ پر ٹھہرے تو ان کو کچھ نہیں ہوا. تو بولے اب میں ٹھہرا نا, مجھے کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں. جب مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور سخت ترین یعنی مطلب یہ کہ اس کا ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اپنے توکل کے ساتھ جب ٹھہرتا ہے تو اس کی ایمان کی شعائیں شیطانوں کو جلا دیتی ہیں, اس کی ایمان کی شعائیں شیاطین کو جلا دیتی, وہ بھاگ جاتے ہیں. آپ نے سنا نا, حدیث سنی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ عمر جس راستے سے گزرتے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا, بھاگ جاتا. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ تھا. تو میری بہنوں, جادو کے علاج میں سب میں اہم, اول و آخر سب میں اہم بات یہ ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں, بھروسہ کریں. ایسا بھروسہ کریں کہ آپ کا بھروسہ اس چیز کو دفع کر دے گا. آپ صرف فاتحہ پڑھتی ہیں اور اپنے آپ پر دم کرتی ہیں اور آپ یہ کہتی ہیں کہ نہیں, کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوں, میرا اللہ میری حفاظت کرے گا. تو پھر آگے والا آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا, چاہے وہ کتنی ہی زور سے آئے, کتنی ہی زور سے آئے. جیسے ابھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کے آپ کو بتایا, لاکھوں کروڑوں سانپ ایسا موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے, لوگ دیکھ رہے تھے, خود موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے ان کی طرف, اتنی سارے سانپ آ رہے ہیں. آپ تصور کیجیے, امیجن کریے, آپ ٹھہریے, آپ کی طرف سو کروڑوں سانپ آ رہے ہیں, آپ کیسے بچیں گی؟ آپ کیسے بچیں گی؟ اللہ پر ایمان سے بچیں گی. آپ کیسے بچیں گی؟ اللہ پر ایمان سے بچیں گی. اللہ پر ایمان لائیے, اپنے آپ کو کمزور مت کریے. آپ مومنہ ہیں, مومنہ ایمان والی ہے تو پھر آپ اسٹرانگ ہیں اور آپ کا ایمان آپ کی حفاظت کرے گا. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کروا دیا تھا اور وہ جادو کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مار ڈالنا چاہتے تھے. کیا مار سکے وہ لوگ؟ نہیں مار سکے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اسٹرانگ تھا. ہاں, تھوڑی دیر کے لیے بیمار پڑے گی, وہ بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے جادو کے ذریعے سے تو پھر اس کا علاج یہ چیزوں میں ہے. آیتیں نازل ہوئی جیسے آپ کے سامنے ابھی سورۃ الفلق, سورۃ الناس پڑھی گئی. معوذتین اسے کہا جاتا ہے. معوذتین یعنی 2 پناہ مانگے جانے والی صورتیں. تو ان صورتوں سے پناہ مانگیے.
ایسے مانگیں گے ان صورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگیے، مطلب یہ کہ آپ کو اللہ کی پناہ میں جانا ہے، آپ کو کہنا ہے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجیے اعوذ برب الناس، میں اللہ کی پناہ میں جا رہی ہوں۔ جب اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے نا آپ، تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو توکل، بھروسہ، عقیدہ مضبوط رہنا ضروری ہے۔ اچھا، صرف عقیدہ مضبوط ہے اس کے بعد عمل نہیں ہے، وہ بھی بیکار ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، سیکنڈ اہم پوائنٹ بتا رہی ہوں، یاد رکھیے۔ پہلے پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا عقیدہ آپ کا درست ہو، ایک اللہ پر آپ کا مضبوط ایمان ہو، آپ کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہو، کبھی ادھر بھاگ رہے کبھی ادھر بھاگ رہے، کبھی ان سے نظر و نیاز چڑھا رہے ہیں، ان کے فرا جا کے وہ بھی بہت بڑے ہیں، وہ بھی بہت بڑے ہیں، وہ بھی بہت بڑے ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کا اتنا کر، سب اتنے جمع کر لیے کہ بس اللہ کو بھلا بیٹھے، نعوذ باللہ۔ نہیں، سب میں زیادہ بھروسہ آپ کو اللہ کی ذات پہ۔ آپ کی زبان سے بھی نکلے تو یا اللہ نکلے، کئی لوگوں کے میں نے زبانوں سے سنا یا علی بولتے، نعوذ باللہ، یا علی مدد، یا محمد، یا علی، یا اللہ کہیں، یا اللہ، تو اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ جو اشخاص نہیں ہیں، جو لوگ آپ کے سامنے موجود نہیں ہیں، جو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں۔ کون دیکھتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو پھر اللہ کو پکاریں، نبی کو پکاریں گے، علی کو پکاریں گے، وہ روز محشر وہ آپ کی طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے، بولیں گے اس نے تو شرک کیا، اس نے مجھے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، وہ آپ کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ کو کسے پکارنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو درود بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو درود بھیجنا ہے۔ تو میری بہنوں، اللہ کو آپ پکاریں، اور پکارنے کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل ہو۔ سیکنڈ پوائنٹ کی طرف آ رہی ہوں میں، اہم پوائنٹ، آپ کا عمل۔ پہلا عقیدہ، عقیدے سے آپ اپنا علاج کریں، اپنا عقیدہ درست کریں۔ دو بھی پڑھیں گے آپ، اس کے بعد جتنی آیتیں آپ کو دی جا رہی ہیں وہ آیتیں اپنا معمول بنا لیں۔ ان معمول میں 5 وقت کی نماز کے ساتھ آپ کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ آپ کو صبح و شام کے اذکار کرنے ہیں، کمپلسری بنا لیجئے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کے ذہن پر یہ ہو کہ آپ اللہ کو یاد کرتی رہیں، اللہ کو یاد کرتی رہیں۔ صبح شام کے اذکار پڑھیں، سوتے وقت برابر اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، اللہ کو یاد کر کے سوئیں، سورۃ الملک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سوتے وقت کی دعائیں پڑھیں، اللہ کے حفظ و امان میں آ جائیں گے آپ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، جو شخص شام کو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ صبح تک اللہ کی امان میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بتائی گئی۔ اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ اب علاج اور کیا چاہیے؟ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آیت الکرسی صبح پڑھو، شام تک آپ حفظ و امان میں ہیں، ہو گئے اللہ کے امان میں آ گئے، تو کون جادوگر کیا بگاڑے گا آپ کا، کون شیطان کیا بگاڑے گا آپ کا؟ آیت الکرسی پڑھی، ہاں اس بھروسے کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ روزانہ کا معمول اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا پڑھ لیے، نہیں، نعوذ باللہ۔ اس کو تجوید کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھیں، سمجھتے ہوئے پڑھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں کہ میں اللہ کی حفظ و امان میں جا رہی ہوں۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات وہ ہے جس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، وہ اتنا بڑا ہے کہ اسی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے اذن کے بغیر؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے جو پیچھے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ ہاں، اور ایک بات، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ تصور کرتے ہوئے پڑھیں، معنوں کو تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ ولا یحیطون، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا، الا، سوائے اس کے کہ وہ جو چاہے، اور ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین میں اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے، کرسی تو کرسی کتنی بڑی ہے اندازہ لگائیے، آسمان اور زمینوں پر محیط ہے، اتنی بڑی کرسی پر اتنا بڑا رب بیٹھا ہے نا ہمارا، تو وہ رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو، تو سبحان اللہ، وہ کیسے نہیں سنے گا؟ سمجھے آپ؟ وسیع کرسی، وسیع ہے پوری کرسی وہ جو بیٹھی جاتی نا جس پر کرسی جو کہتے ہیں، وسیع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بہت پیاری آیتیں ہیں یہ، وسیع کرسی السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما، ہاں وہ تھکتا بھی نہیں اس کی حفاظت کرتے ہوئے، ساری کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے وہ تھکتا بھی نہیں۔
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، عظیم ہے، یعنی اس کے احاطے کے باہر کوئی چیز نہیں ہے، وہ بڑا ہے، اس کی کرسی بڑی ہے، آسمان و زمینوں پر محیط ہے، اتنا بڑا ہمارا رب ہے، اس کی پناہ میں ہم جا رہے ہیں سبحان اللہ. تو پھر ہمیں بے فکر ہو جانا چاہیے. اللہ نے خود کہا قل تم کہو، کیا کہو؟ میں شیطان مردود سے پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہی ہوں. بس یہ ایک بات آپ کہہ رہی ہیں، ایک آیت کہہ رہی ہے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، کس کی؟ اللہ کی پناہ میں. اعوذ باللہ کس سے؟ من سے شیطان الرجیم، شیطان مردود سے. اب اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یقین کے ساتھ پڑھیے، آپ کے پاس کا جادو ہٹ جاتا. اور یہ بات نہیں جادو کیسی چیز ہے، اچھا ہٹ گیا چلو یہ خود بڑا ایمان سے پڑھ لیے اس کے بعد چھوڑ دیے، نہیں، ہمیشہ ہی اللہ کو ایمان کے ساتھ پکارنا، کیونکہ وہ جاتا پھر آتا آپ کے پاس، جاتا پھر آتا. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ کنٹینیو آپ کے ایمان کو اتنا 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 اسٹرانگ بنا دینا ہے کہ اس کے بعد آپ جب کبھی بھی لفظ اللہ بھی بولیں گے نا، اس میں اتنا زور آئے گا، آپ کے ایمان کے اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے اتنا زور آئے گا. جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو دوں، کئی مرتبہ ہم وہ کیا کہتے ہیں اس واقعے سے گزر گئے، حتیٰ کہ انٹرمیڈیٹ کی کتابوں میں بھی تھا ہمارے پاس عربی میں نا، جس نے بھی انٹرمیڈیٹ میں عربی میں وہ کتاب پڑھی نا جس میں میں یمنعو کا منی بول کے ایک سٹوری تھی، دیکھیے کہ کون بچائے گا مجھ کو تجھ سے، یعنی وہ بڑے نا بچپن سے پڑھنے تیار ہے. وہ قصہ کون سا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، کافر آیا، آپ پر تلوار کھینچ دی اس نے، اور کیا کہا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھول کے دیکھے تو وہ تلوار مطلب تان کے ٹھہرا تھا. بولا کہ اے محمد اب میں تمہاری نعوذ باللہ گردن اڑا دوں گا، کون بچائے گا تم کو مجھ سے؟ من یمنعک منی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہ گھبرائے نہ پریشان ہوئے، یہ کیا کر رہا ہے بندے، میں وقت کا رسول ہوں، کچھ نہیں بولے، صرف بولے اللہ. کیا بولے؟ اللہ. کیا پوچھا وہ؟ من یمنعک منی، کون بچائے گا مجھ کو تجھ سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے کہا اللہ، اور پوری بھروسے کے ساتھ کہا اللہ. وہ لفظ اللہ جو آپ بولے تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس لفظ اللہ بولے نا، اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے. یہ زور ہوتا ہے میری بہنوں صرف لفظ اللہ میں، لیکن بولنے والی زبان ویسا ایمان چاہیے ہمیں. تو ان جیسا ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان تو مطلب ہو بہو تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے کہا نا کہ آمینو کما آمن الناس، ویسے ہی مان لو جیسے میرے صحابہ لائے تھے. تو وہ والا ایمان اللہ کو مطلوب ہے، اس طریقے سے آپ پکاریں گی تو علاج آپ کا مؤثر ہوگا، اثر ہوگا. دوسری چیز علاج کے ساتھ عمل. عمل میں کیا ہے آپ کے لیے؟ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے، وہ فرائض کو آپ پورے ادا کریں. نماز فرض ہے، روزے فرض ہے آپ کے اوپر، زکوٰۃ فرض ہے آپ کے اوپر، حج آپ کے اوپر اگر صاحب استطاعت ہے تو فرض ہے. یہ فرائض کو ادا نہیں کرے اور بولیں گے میرے کو بہت بھروسہ ہے اللہ پر، میں فلاں کروں گی فلاں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر آپ فرائض کی تکمیل نہیں کرتی ہیں، اگر آپ فرائض کی تکمیل نہیں کرتی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو فرائض کی تکمیل کریے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو فرائض ہیں آپ کے، وہ فرائض کی تکمیل کریے. فرائض کی تکمیل کے ساتھ ساتھ جن منہیات سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے رکیے. کیا ہے منہیات میں؟ خاص کر جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ شیاطین مسلط کرتے ہیں. اب بولیے آپ دعائیں پڑھ رہی ہیں، آپ علاج کر رہی ہیں، جادو ہو گیا، پریشان ہے، جھوٹے ہیں آپ، کیا فائدہ؟ اگر مجھ پر خدا نہ خواستہ جادو ہو گیا، میں علاج بھی کر رہی ہوں، کچھ بھی پڑھ لے رہی ہوں، لیکن میں جھوٹی ہوں، تو پھر بات کیسے مطلب مجھے فائدہ دے گی؟ میری بہنوں جھوٹ خطرناک گناہ ہے، جھوٹ خطرناک گناہ. کسی سے ڈر کے ہم بولتے، کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی کس سے بھی. آپ سچ بولیے، آپ سچ بولیے، سچ کا سامنا کیجیے. ہاں آپ غلطی پہ اپنی غلطی مانیے، ہاں میں غلط کری تھی، ہاں میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میرے سے یہ چیز ہو گئی، کیا کریں گے؟ لیکن یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ کو بچا رہے ہیں، دوسرا جھوٹ بولا، دوسرے جھوٹ کو بچا رہے ہیں، تیسرا جھوٹ بولا، جھوٹ پر جھوٹ. تو نعوذ باللہ، جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر. اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ جھوٹوں پر اور بدکاروں پر ہم شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں، فرمایا اللہ نے. اللہ اکبر، یعنی اللہ خود مسلط کر دیتا شیاطین. آپ کیا کر سکتے؟ آپ کتنی بھی دعائیں پڑھ لیجیے، کچھ بھی آپ اپنے آپ کو بول دیجیے کہ میں فلاں اتنے اذکار کرتی ہوں، فلاں نماز اتنا مطلب تہجد تک نہیں چھوٹتی میری، سب ہوتی جھوٹ بول رہے، تو پورا گیا غارت. تو کچھ ایسے اعمال ہیں میری بہنوں، اگر وہ چیز ہم نہیں کرتے، پہلی تو
جو ارکان اسلام ہے اس کی پابندی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ارکان اسلام ہے جو مین اس کے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ پہلے ادا کرے. اس کے بعد جھوٹ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ دھوکے بازی، جھوٹ، بدکاری، فحاشی، گانا، ناچنا، بجانا، ننگے چیزیں دیکھنا، فحش چیزوں کو انٹرٹین کرنا روزانہ کا معمول ہے ہمارے پاس، روزانہ کا معمول ہے. پھر کیسے گھروں میں خیر و برکتیں آئے گی، کیسے صحت مندی ہوگی، کیسی چیزیں ہماری درست ہوگی جب ہم اپنا معمول یہ بنا لینا. اعوذ باللہ. نہیں میری بہنوں، جب اللہ تعالیٰ کی سر عام جو نافرمانی کرتا ہے اللہ کا حفظ و امان اس پر سے اٹھ جاتا ہے. اب آپ کتنے بھی علاج کرا لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتنے بھی علاج کرا لیں آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ شریعت کی پابندی نہیں کری، شریعت کی پابندی ہی نہیں کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہیں کہ میں علاج کرا رہی ہوں لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا. لہٰذا لاسٹ کیا کریں گے، مرشد کے پاس چلے جائیں گے. ان کے پاس میں نے دیکھا فلاں 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 کو شفا ملی تھی، میں بھی گئی، میرے کو بھی کم ہوا. دیکھو ان کے پاس جانے کے بعد ہی کم ہوا، کیونکہ اب ہم شیاطین مسلط کر کے رکھے تھے نا، ہم شیطان ہی کم کر سکتے. پھر اب اس قرآن علاج سے کچھ نہیں ہوگا اس کے اوپر اثر، وہ شیطانی علاج سے اس کے اوپر اثر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آلریڈی اس کے اوپر شیاطین اللہ کی طرف سے مسلط کیے ہوئے. کس کو ہوتے ہیں، کس پر اللہ کی طرف سے شیاطین مسلط ہوتے ہیں؟ جو جھوٹا اور بدکار ہوتا ہے، فاسق پر، بد کردار پر، جھوٹے پر. یہ بد کردار تو ہمارے کردار پر ہم نظر ڈالیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر ہزاروں عیب نکلیں گے. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین یا ربی. یعنی میری بہنوں ہمارے اندر اتنے عیوب ہیں، وہ ہم ٹٹول کر پہلے اپنے اندر سے نکالیں، معصیتوں کو چن چن کر نکالیں. جیسے کسی بڑی محدث نے کہا، ان سے جب پوچھا گیا کہ علم میں یاد کرتی ہوں اللہ کے دین کا علم، لیکن مجھے یاد نہیں ہوتا، قرآن کی آیتیں یاد نہیں ہوتی، حدیث یاد نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا، میں نام بھول رہی ہوں، شاید امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ، کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، یعنی بہت بڑے امام گزرے. تو وہ کہتے ہیں، ان کی بات بہت زبردست ہے، بات یاد رکھ لیجئے کیا بات کہی انہوں نے کہا کہ تم اپنے اندر سے معصیتوں کو چن چن کر نکالو، گناہ کو. جب گندگی اپنے اندر سے نکال دیں گے تو علم اللہ کا نور ہے، وہ آپ کے اندر سموئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. علم اللہ کا نور ہے، وہ آپ کے اندر سموئے گا، آپ کے اندر بس جائے گا، آپ کو یاد ہو جائے گا، آپ کو حفظ ہو جائے گا. آپ اپنے اندر کی معصیتوں کو چن چن کر نکالیں، معمول بنا لیں، معمول بنا لیں. کہ آج ہم نے کوئی درس سنا، اس میں کوئی بات سمجھ آئی، کہہ رہے یہ عمل میرے سے نہیں ہو سکتا، آج سے چھوڑ دوں گی. مصمم ارادہ کر لیں، مصمم پکا کہ آج سے میں چھوڑ دوں گی. تو انشاءاللہ جو بھی علاج کریں گی آپ، وہ علاج آپ کا کارگر ہوگا، یعنی فائدہ مند ہوگا. نظر بد سے بچیں گی، جادو سے بچیں گی، ہر چیز سے بچیں گی، کیونکہ ہتھیار اللہ نے دے دیا. دیکھیے بھائی، اللہ نے ہتھیار دے دیا اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس کو استعمال کرو. اب میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں، یہ ہتھیار کام کا نہیں ہے، نعوذ باللہ. کیوں؟ مجھے چلانا ہی نہیں آتا نا، مجھے چلانا ہی نہیں آتا، میں اس سے واقف ہی نہیں ہوں، مجھے چلانا ہی نہیں آتا، مجھے نہ عربی سمجھ آتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، نہ میرا ایمان اتنا پختہ ہے. تو پھر اب ہتھیار کا قصور نہیں ہے نا، انسان کا قصور ہے. اللہ نے تو ہتھیار دے دیا، اللہ نے کہا کہ اس کو چلاؤ، مر جائے گا آگے والا. آپ کے ساتھ میں گن دے دیے، سمجھے کوئی گن دے کے بولے کہ تمہارا دشمن ہو، سامنے ہے، دکھ رہا، ہم کو بھی دکھ رہا، تم کو بھی دکھ رہا، تم کو نقصان پہنچا رہا ہے، مارو، شوٹ کرو اس کو. آپ بولے کہ نہیں، گن تو ہے، چلتی ہوں گی، میں نے تو چلانا جانا ہی نہیں، اسے میں نہیں چلا سکتی، لہٰذا میں مار نہیں سکتی، آنے دو اس کو، مارنے دو. اور بولیں گے یہ گن بیکار ہے میرے لیے. تو ہاں بیکاری ہے آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے استعمال نہیں کیا نا اسے. آپ استعمال کریں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا زور ہے. آپ کے دشمن کو آپ مار سکتی ہیں. تو یہ مثال لے کر آپ سوچئے، یہ مثال لے کر سوچئے کہ اللہ نے آپ کو ہتھیار دیا قرآن کی شکل میں اور کہا کہ یہ تمہارے اندر، اس میں شفا ہے تمہارے لیے، یہ پروٹیکشن ہے تمہارے لیے. اور وہ پروٹیکشن کو ہم سمجھ ہی نہیں رہی ہیں، نہ کھولتی ہیں، نہ پڑھتی ہیں، نہ سمجھتی ہیں، نہ اس پر عمل کرتی ہیں، نہ عقیدہ ہمارا مضبوط رکھتی ہیں. تو پھر کیسے علاج پورا ہوگا؟ علاج پورا ہونے کے لیے شرط ہے. اب آسان طریقہ کیا نظر آتا لوگوں کو؟ اب یہ سب قرآن پڑھ کے، عمل کر کے، عقیدہ مضبوط رکھ کے وہ بچنے کی بجائے جان دو وہ فلاں کے پاس چلے جائیں گے نا، وہ ملا ہے نا، وہ تعویذ دے دے گا تو وہ کم ہو جاتا اس سے. اور دیکھا، اور ہوتا بھی آپ کو ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ شیاطین کے ذریعے سے آپ پر علاج کرتا. تو آلریڈی ہم شیاطین کو بلا کے بٹھا لیے اپنے پاس، اب وہ شیطان کو بھگائے گا نا. وہ کہتے ہیں نا، مثل مشہور ہے، توور کی لکڑی سے ہی جڑتی ہے. تو شیطان مل کے وہ کمپرومائز کر لیتے.
لیکن آپ کو مستقل نہیں رہتا, وہ کنٹینیو اس کے بعد میں کچھ تو بھی دوسرا نکلتا, ایک کے پاس سے ہٹا دوسرا بیمار پڑتا, تیسرا بیمار, وہ کنٹینیو چلتے رہتا, وہ بربادی ہے. شیاطین ہمارے دوست نہیں ہیں. اللہ نے کہا انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. وہ دشمنوں سے ہمیں بچنا ہے, حفاظت کرنا ہے, تو واحد ایک ہی ذریعہ ہے, اللہ کا دربار, اللہ کا کلام ایک ہی ذریعہ ہے. یہ نہیں کہ بندہ بولے کہ مطلب آسان نظر آتا, اسے ایک تعویذ ڈال لو ختم ہو جاتا. اب کہاں عقیدہ مضبوط کریں گے, ایمان مضبوط کریں گے؟ ارے سبحان اللہ, آپ کو نہ صرف یہاں پر بلکہ شیاطین پر, بلکہ انسان نما شیطان کے لیے بھی کام آ رہا ہوا. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تلوار کھینچا تھا بدبخت, وہ تو انسان ہی تھا نا, انسان تھا, شیطان نہیں تھا وہ, لیکن اس کے اوپر بھی اثر ہوا. یعنی نہ صرف شیاطین پر بلکہ انسان نما شیطان پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. آپ کی ہر طریقے سے حفاظت ہوگی اگر ہم آپ عقیدہ اپنا درست کریں گی, اللہ پر بھروسہ کریں گی, توکل کریں گی, شریعت کی پابندی کریں گی. دیکھیے آیت رقیہ بھی سن رہے ہیں, ابھی جو آپ کو شیئر کیا جائے گا پورا گروپس میں, جو بھی آپ کو مطلب بتایا جائے گا, وہ تمام جو آپ کو فالو کرنے ہیں جادو سے بچنے کے لیے, نظر بد سے بچنے کے لیے. تو یہ بچنے کی جو تدابیر آپ کو بتائی جائیں گی, پورا ان ڈیٹیل ہے وہ تدابیر. وہ تدابیر بتانے سے پہلے میں نے آپ کو مناسب یہ سمجھا کہ وہ تدبیر سے, یہ جو علاج ہے, وہ علاج ہے, جو تدابیر ہیں, جو علاج ہے, وہ علاج آپ کے لیے اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب یہ دو باتوں پر آپ عمل کریں. بس یہ دو ہی باتیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. ایک, اللہ پر عقیدہ مضبوط رکھیے, توکل بھروسہ کریے اسی کی ذات پر, اور علم حاصل کیجئے. علم حاصل کیجئے یہ نہیں, یعنی مطلب عمل میں یہ تمام چیزیں آگے. علم حاصل کرنا, فرائض کو ادا کرنا صحیح طریقے سے, شریعت کی پابندی کرنا, یہ سب کرنا کیسے معلوم ہوگا آپ کو؟ جب آپ علم حاصل کریں گے. علم حاصل کریں گے تمام چیزیں آپ کو پتا چلیں گی. آپ یہ تمام چیزیں عمل کریے, عمل کریں گے. جب یہ علم حاصل کریں گے, تجوید کا علم ہے, آپ کو صحیح طور پر قرآن پڑھنا ہے. آپ جو پڑھ رہی ہیں, جب فار ایگزامپل کوئی آپ آیت الرقیہ سن رہی ہیں, آیت الرقیہ سن رہی ہیں, آیت الشفا سن رہی ہیں, آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا سن رہے ہیں, آپ سو جاتے, آپ لگا لے کے. ایسے سب لیڈیز کو دیکھی میں, علاج کرنے والے بیچارے, ایک صاحب ہے بتا رہے تھے کہ دیکھیے عائشہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو پڑھا, آپ ان کو قرآن ترجمے سے سکھائیے لیڈیز کو. وہ بولے کہ لیڈیز کو قرآن ترجمے سے سکھائیے, ہم ان کو آیتیں دیتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو بولتے ہم کو صحیح سے تجوید نہیں آتی, پڑھنا نہیں آتا. بولے ٹھیک ہے سنو, بول کے لگائے, ہیڈ فون سے لگا کے سنائے تاکہ ان کو شفا ملے, جادو کا اثر ان کے اوپر سے چلا جائے. تو بولے سو جاتے. کیوں سو جاتے؟ کیونکہ سمجھ کچھ بھی نہیں آتا نا, اچھا دکھ رہا, چلو قرآن سنتے سنتے سو گئے. فائدہ کیا ہوا؟ جو آپ کو اثر لینا تھا نا, وہ اثر آپ نے نہیں لیا, تو پھر جادو کیسے نکلے گا آپ کے اندر سے؟ اندر سے جادو نکلنا ہے تو آپ کو اثر لینا ہے. وہ اثر لینے کے لیے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں. قرآن اللہ نے آپ کو, ہم کو, سب کو سمجھنے کے لیے اتارا, صرف علماء کو سمجھنے کے لیے نہیں اتارا. تو ہم قرآن سمجھیں گی, سمجھ کے اس کو پڑھیں گی, تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کی جو آیت الشفا ہم پڑھیں گی وہ اثر انداز ہوں گی, اور وہ ہمارے اندر سے جادو نکلے گا. تو جادوؤں سے بچنے کا علاج, پہلی چیز عقیدہ مضبوط, دوسرا عمل کریں, شریعت پر پابندی کریں, اور علم حاصل کریں, اس کے حساب سے عمل کریں. آپ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کا عمل ہو, اور ایسی چیزوں سے بچیں جو شیاطین کو دعوت دینے والی. شیاطین کو دعوت دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ میوزک ہے, ڈانس, میوزک, بے حیائی, بے شرمی, بے پردگی, بال کا کھلا رکھ کے جانا. لیڈیز آج کل نہیں سب لیڈیز سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کھلے رکھو, چلو کھلے رکھ دیے, کھلے رکھے, آپ کھلے رکھے. وہاں پہ کون فنکشن ہال میں چلے جا رہی, ایسی حالتوں میں فنکشن ہال میں چلے جا رہی, خوشبوئیں لگا کر چلے جا رہی, بال کھلے رکھ کے, چلو اب اٹیک ہو گیا, پتہ ہی نہیں چلا کب اٹیک ہوا. ایسے اٹیکس ہوتے ہیں, بال کھلے رکھ کے چلے جا رہی, نہ صرف شیطان کے بلکہ شیطان نما انسانوں کے بھی اٹیک ہوتے. ہر قسم سے بربادی ہی بربادی ہے. بال کھلے رکھ کے چلے جا رہی ہیں. وہ چیز شیاطین کو اتنی پسند آتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ شادی خانے اکثر ہمیشہ روزانہ بزی رہتے, شادی خانے نہیں رہتے, اکثر تو ویرانی ہوتے. شادیوں کا سیزن ہے, جبھی شادی ہوئی, اس کے بعد کئی راتوں پورے فنکشن ہال کے لائٹس کھلے رکھتے. وہ لوگ نہیں رکھتے, بند کر کے رکھ دیتے نا. بن گئے کس جگہوں پر شیاطین آ کے بستے ہیں, آپ کو کیا پتا؟ شیطان بسے ہوتے ہیں. اب لوگ آئے بہت سارے, چلو اچھے دکھے, بال چڑھ گیا, وہ اوپر مسلط ہو گیا. با وضو رہا کریے,
باوضو رہیے, شریعت کی پابندی کریے, تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ تمام چیزوں سے ہم بچ سکیں گی. اب کبھی کسی غلطی ہو گئی اور ملوث ہو گیا کوئی جادو میں, تو یہ اس کے شرائط ہے کہ آپ عقیدہ مضبوط کریں, اپنا ایمان مضبوط کریں, اللہ پر بھروسہ کریں, شرعی دم کریں, جو صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں, اذکار وہ پڑھیں, نماز کی پابندی کریں, شریعت کی پابندی کریں, اور جو آیت الشفا اور آیت الرقیہ آپ کو گروپس پہ ڈالی جائے گی اس کو سمجھتے ہوئے پڑھیں. انشاءاللہ کم از کم پہلے اس سے شروعات کریں گے, اس میں کیا, اس آیتوں میں کیا ترجمہ ہے اس کا, وہ ترجمہ سمجھتے ہوئے پڑھیں گی تو بالکل شیاطین آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے. چاہے ساری دنیا بھی آپ کی دشمن ہو کے آپ کے پیچھے پڑے نا, لوگ بولتے نا انہوں دشمن ہو گئے, فلاں دشمن بہت ہو گئے, بہت ستا رہی, لہٰذا ہم جیج نہیں سک رہے. نہیں, آپ کو اللہ نے ہتھیار دیا, بے فکر ہو جائیے اور اس ہتھیار کو استعمال کریے. انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور حفاظت کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.